وطر ایک ہے یا تین ہے؟ دیکھیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ پھر سنن نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ سے یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک رکعت پڑھتے تھے، کوئی پوچھتے تو وہ کہتے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور 3 رکعت وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسلم بین رکعتین، 2 رکعتوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے تھے اور پھر 1 رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ جو 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہیں 3 پڑھ لے۔ 5 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، اور 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 5 رکعت میں 2 سجدوں کے بعد یعنی 4 رکعت میں کھڑے ہوں گے، 5ویں رکعت میں ہی آپ تشہد کریں گے۔ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا، قعدہ کہتے ہیں اس کو، تشہد کہتے ہیں، تو صرف 5ویں رکعت میں آپ بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یہ 5 رکعت ہے۔ ایک تو ہم نے بہت پڑھی ہوگی، 3 بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا رمضان المبارک میں، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے آپ پڑھتے ہوں، لیکن 5 بھی پڑھیے۔ اور اسی طرح 7 رکعت بھی سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام سے 7 رکعت بھی پڑھی ہیں، اور وہ 7 رکعت پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ 7ویں ہی رکعت میں بیٹھیں، ہر 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہو جائیں، 7ویں رکعت آئے 2 سجدوں کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، اتحیات درود پاک اور دعائیں وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ 9 رکعت پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ طبرانی کبیر وغیرہ میں یہ حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت پڑھتے تھے تو 8ویں رکعت پہ تشہد کرتے تھے، صرف 8ویں رکعت پر اور 9ویں رکعت پر، یعنی 8 رکعت تک آپ نے ایک بھی تشہد نہیں کیا، 8ویں پہ آ کر آپ تشہد میں بیٹھے، اتحیات پڑھا، درود پاک پڑھا، دعائیں پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے 9ویں رکعت پڑھی، اور 9ویں رکعت پر اتحیات وغیرہ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ تو یہ 9 رکعت بھی ثابت ہیں، 1 بھی ثابت ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، اور ایک سلام سے 5 7 9 یہ ثابت ہیں۔